علم میرا ہوگا، قرآن میرا ہوگا، اس میں ذکر تیرا ہوگا، کلمہ میرا ہوگا، اس میں ذکر تیرا ہوگا، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں تک میری خدائی وہاں تک تیری خدائی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی ہر ادا رب الجلال کو بہت پسند ہے۔ آپ جس حال میں ہوتے ہیں وہ حال اللہ پاک کو بڑا پسندیدہ ہوتا ہے۔ آپ کمری چھوڑ کر بیٹھتے ہیں تو رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے کمری ہونے والے۔ اگر آپ جہاز سے بیٹھے ہو تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا المدثر، اے محبوب، ایک ظاہر ہونے والے۔ آپ جس شہر میں ہوتے ہیں اللہ پاک اس شہر کی قسم کھاتا ہے کہ لا اقسم بهذا البلد فانت حل بهذا البلد، اے محبوب اس شہر کی قسم جس شہر میں تو رہتا ہے۔ اور یہ کیونکہ تو اس شہر میں رہتا ہے، اس شہر کی برکت تیری وجہ سے اتنی بلند ہو گئی کہ رب تعالیٰ خود اس شہر کی قسم کھاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کمری تیری ہوگی، یا ایھا المزمل میں کہوں گا، چادر تیری ہوگی، یا ایھا المدثر میں کہوں گا، ذکر تیرا ہوگا، ورفعنا لک ذکرک میں کہوں گا، رحمت تیری ہوگی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں کہوں گا، سینہ تیرا ہوگا، اللہ کا سینہ میں بولوں گا، ذکر تیرا ہوگا، ورفعنا لک ذکرک میں کہوں گا، عطا تجھے کیا جائے گا، اتنا تیرا کل میں کہوں گا، ہاتھ تیرے ہوں گے، یا دنیا کا رکھت میں کہوں گا، آنکھیں تیری ہوں گی، مارزاق البصر میں کہوں گا، چہرہ تیرا ہوگا، مصروحات میں کہوں گا، ظلمیں تیری ہوں گی، بندے کی اذا سجا میں کہوں گا، شہر تیرا ہوگا، کشمیر میں کہوں گا۔ یہ میرے سننے کے علیہ السلام کا نشان ہے۔ تو میرا شریف کی نسبت سے کچھ گفتگو اس کے بارے میں کروں گا۔ میرا شریف کا جو واقعہ آپ کے میں سنا ہوگا، نبوت کے 10ویں سال حضور نبی کریم اپنے رشتے دار کو مہمانی کے گھر تشریف فرما کے رات کا عالم ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرر فیصلے سے زیر اسلام کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا کہ جاؤ اور یہ پیغام پہنچا دو کہ رب الجلال آپ کو عرش پہ بلا رہا ہے۔ حضرت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آپ کے قوم مبارک کو بوسہ دیتے ہیں، آپ کو اٹھاتے ہیں اور رب الجلال کا پیغام سناتے ہیں کہ رب کریم آپ کو یاد فرما رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چلو میں وضو کر لیتا ہوں۔ جبریل السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ سلسبیل کا پانی لایا ہوں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو منظر لے کر آیا ہوں، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ آپ کو منظر لے کر آئے تھے۔ تو آپ کو وضو فرمایا، اس کے بعد حضرت جبریل السلام نے آپ کے جسم مبارک کو کیا، آپ کے دل مبارک کو آپ نے سلسبیل سے پاک کیا، دوبارہ جسم کو جوڑا اور براق پر سوار کرا کے آپ کو مسجد اقصی کی طرف آپ کے ساتھ چلے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ براق کی رفتار اتنی تیز ہے کہ جہاں اس کی عزت بڑھتی ہے یہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو مسجد اقصی تک پہنچنے سے پہلے آپ نے مختلف اقوام کے جو ہے آپ نے حالات دیکھے۔ ایک قوم کا آپ نے دیکھا جس کے جسم پر پیون لگے ہوئے تھے، تو فرشتے ان کے جسموں سے وہ گوشت نکالتے دوبارہ جوڑتے تھے۔ آپ نے پوچھا ابراہیم یہ کون سی قوم ہے؟ ابراہیم ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ وہ قوم ہے جو سود کھاتی ہے اور جو فرشتے کو سود کھانے کی سزا دے رہے ہیں۔ آگے آپ نے ایک اور قوم دیکھی جس کے جسم کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا، ان میں عورتیں بھی تھی، مرد بھی تھے۔ پوچھا کہ ابراہیم یہ کون سی قوم ہے؟ ابراہیم نے عرض کیا رسول اللہ یہ وہ قوم ہے جو پردہ نہیں کرتی تھی، اپنے جسموں اور اپنے آواز کا دوسروں سے چھپاتے نہیں تھے، یہ وہ ہوتے ہیں جو پردہ نہیں کرتی تھی، فرشتے ان کے جسموں کو کینچیوں سے لوٹ رہے ہیں، یہ ان کی صبح ہے۔ ایک اور عورتوں کا آپ نے دیکھا جن کو بالوں سے باندھ کر اوپر سے لٹکایا گیا تھا اور ان کا سر اس طرح کھول رہا تھا جیسے ہاتھی کو آپ کو رکھا جائے تو وہ کھلتی ہے، گرم ہوتی ہے، اس کا سر اس طرح کھول رہا تھا۔ پوچھا کہ جبریل یہ کون سی قوم ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ ہوتے ہیں اور وہ مرد ہیں جو بس دنیا میں بدکاری کیا کرتے تھے، یہ ان کی سزا ہے۔ ہمیں محترم ہم نے ان برائیوں سے بچنا چاہیے تاکہ اس وقت ہم ان تکلیفوں سے نہ گزرنا پڑے۔ اگر آپ مسجد اقصی میں تشریف لے گئے وہاں پہنچ کر آپ تمام انبیاء کرام وہاں پر
موجود تھے تو آپ نے ان کی 30 فصل بنی تھی، ان میں آدم علیہ السلام بھی تھے، یوسف علیہ السلام بھی تھے، یعقوب علیہ السلام بھی تھے، جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں وہ تمام کے تمام وہاں موجود تھے. آپ نے ان کو نماز پڑھائی، امامت کرائی. تو انہوں نے جب آدم علیہ السلام کی آپ کے پیچھے تھے، نوح علیہ السلام کے پیچھے تھے، صالح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، تمام آپ کے پیچھے تھے. تو آپ نے ان کو جماعت کرا کے یہ ثابت کر دیا کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے زیادہ ہمارا نبی. اس کے بعد آپ آسمانوں کی سیر کے اور اللہ پاک کے دیدار کے تشریف لے گئے. وقت تھوڑا ہے سبق بیان کروں گا تو آپ قرآن پر سوال کرنے لگے تو وہ پتھر جس پر آپ چڑھے تھے وہ پتھر کی آپ کے ساتھ بلند ہونے لگا تو آپ لوگوں نے اشارہ کر کے اس کو بٹھا دیا اور وہ پتھر آج بھی فلسطین کے وقت جذبہ کے ساتھ زمین سے 1 فٹ کے فاصلے پر بلند ہے. اور یہ معراج کے واقعے کی کچا ہونے کی دلیل ہے. آپ آسمانوں پہ گئے، پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر کرتے کرتے 7 آسمان پر تشریف لے گئے. تو ایک مقام ایسا آیا سدرۃ المنتہا کا جہاں جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میرے پر چلتے ہیں، میں آگے نہیں جا سکتا. وہاں آ کر جبرائیل پیچھے لے گئے، سواری براق کے پیچھے رہ گئی. آپ کو نئی سواری عطا کی گئی جس کا نام ہے رف رف. آپ رف رف پر سوار ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے. وہاں جا کر جو آپ کو یاد آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ سے ملاقات کیے جاتے تھے تو اپنے جوتے کوئی دور سے پہلے اتار دیا کرتے تھے. تو آپ نے کر کے جوتے اتار دیے تو حاصل سے آواز آئی کہ اے محمد وہ موسیٰ تھا جس کے لیے ہدایتیں اور بارگاہ کے قانون ہوا کرتے تھے. تم میرے محبوب ہو، تم جوتیوں کے ساتھ تشریف لے آؤ. آپ مرد اوپر تشریف لے گئے. اس کی پتہ چلا آپ رب تعالیٰ کے قریب ہوئے. پکا پکوتے تو آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے. پکا پکوتے جس طرح ایک تمام کے دوست ملے ہوتے ہیں اتنا آپ قریب ہو گئے. پھر آپ کو نماز کا موقع ملا. راستے میں آپ واپس تشریف لائے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کہ کیا تحفہ ملا؟ آپ نے فرمایا کہ 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ ان کو واپس کرا لو، کم کروا لو. آپ کی امت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتی. تو میرے پیغام علیہ السلام واپس تشریف لے گئے اور 50 نمازوں میں تخفیف کرا کے کم کرنے لگے، 45 کرائے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کتنی نمازیں؟ آپ نے فرمایا کہ 45 ہو گئی. موسیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اور کم کرا لیں، آپ کی امت پر یہ ناقابل برداشت بہت بن جائے گا. تو امت کا خیال آتے ہی میرے پیغام علیہ السلام واپس تشریف لے گئے اور کم کراتے کراتے 45 سے آپ 40 کر رہے. موسیٰ خوش نہیں تھے. 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 30 کرتے کرتے 5 لے گئی. اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام خوش نہیں تھے. کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت پر یہ بوجھ ہوگا، آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی. بات دیکھیں گے آج ہم 5 بھی نہیں پڑھ سکتے، آج نہیں پڑھ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کب سے جانتے ہیں. تو اب بھی کہیں گے موسیٰ علیہ السلام دل میں گئے آج نہیں پڑھ رہے اور موسیٰ علیہ السلام کب سے جان رہے ہیں. یہ تو موسیٰ کی شان ہے، تو موسیٰ کے امام احمد مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی. تو 5 نمازیں کرا لائے. کس طرح کی موسیٰ علیہ السلام کو شریک تھے. کہا کہ یا رسول اللہ ان کو بھی کام کرا لیجیے، آپ کی اوپر یہ نہیں پڑھ سکتی. تو پھر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے 50 سے 5 تو کر دی، لیکن اب میری غیرت دوبارہ نہیں کرتی کہ میں 5 سے بھی کم کراؤں. تو وہی 5 نمازیں کل کی فرض تھی آج کی فرض ہو گئی. تو ایک نقطہ سمجھ لیجیے کہ نبی کی تربیت امت کے لیے شریعت. جہاں غیرت کے مصطفیٰ ٹھہر گئی وہاں نماز کی تربیت ٹھہر گئی. امیر محترم مصطفیٰ معراج شریف کو اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے اور جو آپ کے اشارات ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ سنا، جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں سب کو پوری منظور فرمائے. تو ہمارے ان کے